غیب السماوات والارض انه علیم بذات الصدور. هو الذي جعلكم خلائف في الأرض فمن كفر فعليه كفره ولا يزيد الكافرين كفرهم عند ربهم إلا مقتا ولا يزيد الكافرين كفرهم إلا خسارا. اللہ رب العزت نے اپنے عالم الغیب ہونے کا تذکرہ کیا ہے. فرمایا کہ میں وہ ذات باری تعالیٰ ہوں جو عالم الغیب ہے، جو سینوں کے اندر چھپی اور پوشیدہ باتیں ہیں ان کو بھی جانتا ہے. بات اس سے پہلے ہوئی تھی ان لوگوں کی کہ جو پچھتائیں گے جا کر قیامت کے دن روز محشر اور جہنم میں جائیں گے. وہ کہیں گے کہ عذاب ہلکا کر دیا جائے یا ہمیں یہاں سے نکال دیا جائے، کوئی ہمارے لیے کوئی نہ کوئی رعایت، کوئی راستہ نکلے. تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہاں یہ بیان کرنے کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ اللہ تو سینوں کے چھپی ہوئی باتیں جانتا ہے. یہ جو زبان سے کہہ رہے ہیں نا کہ اخرجنا، ہمیں دوبارہ ہمیں کیوں نکالا گیا ہے، نعمل صالح، ہمیں بھیجے ہم دوبارہ صالح اعمال کریں گے. وہ کہتا ہے نا پنجابی کا شاعر، رو رو کہن دنیا اندر بھیج ربا ایک واری، نیک عمل کمائیے تے کریے تابع داری. لیکن ایسا ناممکن ہے. تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میں تو علیم بذات الصدور، سینوں کے اندر چھپی ہوئی باتیں جانتا ہوں. تم یہ جو زبان سے کہہ رہے ہو نا، تم ایسا نہیں کرو گے، تمہیں دوبارہ بھیج بھی دیا جائے. بلکہ قرآن نے نقشہ کھینچا ہے، وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ. ان کو لوٹا دیا جائے، ان کو دوبارہ واپس بھیج دیا جائے، دنیاوی زندگی ان کو دوبارہ عطا کر دی جائے، یہ پھر وہی خصلتیں، وہی گندی عادتیں اپنائیں گے، وہی کام جن سے روکا گیا وہ کریں گے. یہ جھوٹے ہیں. اللہ رب العزت فرما رہے ہیں یہ جھوٹے ہیں. یعنی جس کو گندی عادت پڑ جائے اور شرک ایسی خباثت ہے جس کی رگوں میں رچ بس جائے، وہ پھر توحید اس کو جو ہے وہ اچھی نہیں لگتی. تو وہ کہیں گے کہ ہم نافرمانی کی بجائے ہم اطاعت کریں گے، ہم شرک کو ترک کر کے توحید کے راستے پر آنے کے لیے تیار ہیں. تو اللہ رب العزت فرمائیں گے کہ نہیں، اب وقت گزر گیا، اب پچھتائے کیا فائدہ جب چڑیاں چگ گئی کھیت. تو یہ موقع جو اللہ رب العزت نے ایک ہی چانس دیا ہے، اس میں ہمارے لیے سبق ہے کہ ہم اپنے اندر سے کوتاہیاں دور کریں، ہم خالص پکے اور سچے اور سچے مسلمان بنیں. تو اللہ رب العزت نے اس بات کی تردید کی ہے کہ ان کا کفر جو ہے نا ان کو مزید ابھارتا ہے برے کاموں کی طرف. ان کا کفر ان کو کفر میں اور زیادہ کرتا ہے. جیسے ایمان والوں کا ایمان جو ہے ان کو اور اللہ رب العزت کے قریب کرتا ہے، پختگی آتی ہے اور وہ اللہ رب العزت کی معرفت حاصل کرتے ہیں. کافروں کا کفر وہ بڑھتا ہی چلا جاتا ہے اور وہ پھیلتا چلا جاتا ہے، ان کی رگوں میں رچتا بستا چلا جاتا ہے. تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اور ایسے لوگوں کی مثالیں اللہ رب العزت نے جگہ جگہ دی ہیں. فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا. کہ تمہارے بعد تمہارے جانشین وہ بنے جنہوں نے نمازیں ضائع کی، شہوات خواہشات کے پیچھے لگ گئے. اور اللہ رب العزت نے فرمایا فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا، قریب وہ گئی میں گر جائیں گے. جہنم کی مختلف وادیاں ہیں اور ایک سے بڑھ کر ایک کڑا عذاب ہے ان وادیوں کے اندر، ان گہرائیوں کے اندر.
اور ان مورچوں کے اندر تو اللہ رب العزت نے وادیوں کے مختلف نام رکھے ہیں، جیسے ویل ایک وادی کا نام ہے، غی وادی کا نام ہے، اسی طرح غالباً ہوتاما صورت اپنا نمازہ میں ہمزہ میں آتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ خود جس طرح کے تھے اس طرح کے پھر جانشین بھی ان کے آ گئے۔ ان اللہ بلا شبہ اللہ رب العزت عالم و جاننے والا ہے، غیب السماوات پوشیدہ چیزیں آسمانوں کی والارض اور زمین کی، جو آسمانوں میں ہے جو زمین میں ہے سب اللہ رب العزت کے علم میں ہے، وہ جانتا ہے۔ چھپی ہوئی چیز دنیا سے کے لوگوں سے ہم سے تو اوجل ہے، ہو سکتی ہے، لیکن اللہ رب العزت کی نظروں سے کوئی اوجل نہیں ہے۔ انہو علیم، بے شک وہ خوب جاننے والا، بذات الصدور، سینوں کے بھید، سینوں کے اندر جو راز ہے نا، جو انسان کے دلوں میں باتیں کھٹکتی ہیں، اللہ ان کو بھی جانتا ہے۔ والذی، وہی ہے جس نے جعلکم بنایا تمہیں، خلائف فی الارض، ایک دوسرے کا جانشین، خلائف ایک دوسرے کا جانشین، فی الارض زمین میں، ایک نسل آئی ختم ہو گئی دوسری آ گئی، دوسری آئی دوسری ختم ہو گئی تیسری آ گئی، تیسری ختم ہوئی چوتھی آئی، اور یہ سلسلہ ایک چلتا رہتا ہے۔ دنیا کا یہ چکر جو ہے نا چل رہا ہے، ختم ہو جائے گا، بقا نہیں ہے، بقا صرف اللہ رب العزت کی ذات کو ہے۔ سلسلہ چلے گا، کتنی دیر چلے گا، آخر تو قیامت ہے، آخر تو موت ہے۔ فمن کفر، پھر جس نے کفر کیا، فعلیہ کفرہ، تو اس پر وبال ہوگا اس کے کفر کا۔ یہ نہیں کرے کوئی برے کوئی، جس نے کفر کیا ہوگا اس کے کفر کا اس کو خود ہی خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ ولا یزید الکافرین، اور نہیں زیادہ کرتا کافروں کو، کفرہم، ان کا کفر، کافروں کو ان کا کفر جو ہے اور بڑھاتا ہے، نافرمانی پہ، سرکشی پہ، بغاوت پہ اور معاصی اور نافرمانی کے کاموں پر اور ابھارتا ہے اور بڑھاتا ہے۔ جیسا کہ اللہ رب العزت نے یوں بھی فرمایا، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ آگے کیا فرمایا، وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، کہ یہ قرآن مومنوں کے لیے تو شفا اور رحمت ہے، اور ان لوگوں کے لیے جو ظالم ہے ان کو خسارے میں اور بڑھاتا ہے، وہ بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ یعنی جو قرآن کا کلام اللہ کا انکار کرتا ہے یا استہزاء اور مذاق اڑاتا ہے، وہ اس خسارے کو مزید پاتا ہے اور اس خسارے کو مول لیتا ہے۔ تو یہ خسارہ وہ خسارہ ہے جسے مفسرین نے لکھا ہے، ایک تو وہ ہے گھاٹا کہ بندے کو نفع نہیں مل رہا، بندہ کاروبار کرتا ہے نا، بھی نفع نہیں مل رہا یار، خسارے میں جا رہے ہیں۔ ایک ہے کہ راس المال ہی فنا ہوتا چلا جا رہا ہے۔ یہاں یہ ہے، یہاں نفع والی بات تو دور کی ہے، وہ تو سوچ بھی نہیں سکتے۔ یہ جو خسارے کا لفظ اللہ رب العزت نے بولا ہے، اس سے مراد راس المال، یعنی اپنی عمر، اپنی زندگی اور فرائض سے غافل ہو کر یہ راس المال اپنی زندگی جو ہے وہ ضائع کر رہا ہے، برباد کر رہا ہے، اور نہیں بڑھاتا ان کو، ان کافروں کو، ان کا کفر عند ربہم، ان کے رب کے نزدیک۔ رب کے نزدیک یہی ہے کہ یہ کافر اور کفر میں بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ اپنے آپ کو تو وہ تسلی دے لیں، یا لوگوں کو کہہ دیں کہ ہم راہ راست پر ہیں، یا مسلمانوں کے بارے میں یا اہل ایمان کے بارے میں پراپیگنڈا دنیاوی اعتبار سے تو کر سکتے ہیں، لیکن رب کی نظروں میں یہی ہے کہ یہ کافر ہے اور یہ کفر جن میں بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ الا مقتا، مگر ناراضگی ہی اللہ رب العزت کی ملتی ہے ان کو۔ اللہ رب العزت کی نظروں میں وہ ذلیل و خوار ہو جاتے ہیں، گر جاتے ہیں، کوئی قدر و قیمت اور کوئی ویلیو نہیں رہتی ان کو۔ ملتا ہے کیا؟ ملتا ہے اللہ کی طرف سے ناراضگی، اللہ رب العزت کا غضب۔ ولا یزید الکافرین، اور نہیں زیادہ کرتا کافروں کو، کفرہم، ان کا کفر، الا خسارہ، مگر نقصان ہی میں۔ اللہ رب العزت ہمیں ایسے کفر سے، ناشکری سے، نفاق سے اور ایسے خسارے اور گھاٹے سے محفوظ رکھے۔